اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ رکن اول تقوی، مجلس نمبر 8۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ تقوی، استعاذہ کا پہلا رکن۔ ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ استعاذہ کا اولین رکن تقوی ہے، تو سب سے پہلے ستون کو درست اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ عمارت اس پر قائم رہ سکے۔ تقوی وقایہ سے ہے جس کا معنی نگہداشت اور حفاظت ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی مخالفت سے پرہیز کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ تقوی ایک عادت اور ایک ملکہ کی طرح ہمارے اخلاق میں اتنا راسخ ہو جائے کہ گناہ ہمیں تلخ محسوس ہونے لگے، اور مثلاً اگر سب لوگ مل کر بھی اگر چاہیں کہ ہمیں کسی کی غیبت پر آمادہ کریں تو کامیاب نہ ہو سکیں، یعنی ایسی حالت ہمارے نفوس میں پیدا ہو جائے کہ اس کا برطرف کرنا محال یا کم از کم سخت مشکل ہو، اور مدامت کی وجہ سے اپنے نفس اور شیطان ملعون پر قدرت و تسلط حاصل ہو جائے، اس کو ملکہ تقوی کہتے ہیں۔ ترک مکروہات برائے محرمات۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے مکروہات کا ترک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حرام کا ترک کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اس پر تکرار و مداوت سے تقوی کا ملکہ اور عادت ہم میں پیدا ہو جائے، اور ہم میں مکروہات کو جن کے ارتکاب کی کوئی سزا نہیں ترک کر دیں گے تو ترک حرام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر بالتدریج ہماری عادت بن جائے گی۔ اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں چاہیے کہ مستحبات کو ترک نہ کریں، کیونکہ مستحبات کی انجام دہی کی برکت سے واجب کو ترک کرنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص نماز نافلہ کو ترک نہ کرتا ہو، نماز واجب اس سے کبھی فوت نہیں ہو سکتی۔ پرخار جنگل اور پابرہنہ مسافر۔ کسی عالم عارف نے تقوی کی بہت پرلطف تعریف فرمائی ہے اور بڑی دلچسپ مثال سے اسے واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں، جب آپ کسی کانٹوں بھرے جنگل میں ننگے پاؤں چل رہے ہوں تو راستہ کیسے طے کریں گے؟ کیا اسی طرح سر اٹھا کر نظریں افق میں جمائے چلتے رہیں گے، یا پوری توجہ اور احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے تاکہ پیر میں کانٹا نہ لگ جائے اور آپ اذیت سے دوچار نہ ہو جائیں؟ بس تقوی کا یہی معنی ہے کہ زندگی کی راہ میں قدم قدم پر شیطان کے بکھرے ہوئے کانٹوں سے آپ بچ جائیں اور سلامتی کے ساتھ راہ حیات طے کریں۔ دانا و دام ابلیس۔ یہ احتیاط اتنی ضروری ہے کہ حضرت جناب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا منقول ہے: اے پروردگار، میں ابلیس کے پھندوں اور دام ہائے فریب سے آپ کی پناہ طلب کر رہا ہوں۔ آپ نے بہرحال دیکھا ہے کہ شکاری اپنے جال کو پوشیدہ کر کے یا اسے ہم رنگ زمین بنا کر اس پر دانہ بکھیرتا ہے۔ اس کا شکار دانے کو تو دیکھ لیتا ہے، لیکن دام اس کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ دانے کے لالچ میں آتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی دام میں پھنس جاتا ہے۔ ابلیسی لعین کے دام بے شمار ہیں، گناہ و معصیت کے بے شمار گڑھے اس نے کھود کر ان کو خاشاک فریب سے پوشیدہ کیا ہوا ہے، اور ترغیب و تحریض کے دانے ان پر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ ناسمجھ انسان اس کے دلربا ظاہر پر فریفتہ ہو کر دام میں پھنس جائے۔ تقوی دام ابلیس کو دیکھ لینے کی صلاحیت ہے۔ تقوی کا مقتضا یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، نگاہ کو کسی چیز کے خیرہ کن زرق برق ظاہر سے فریب نہ کھانے دیں، دام ابلیس کو دیکھیں۔ بندہ خوش بخت بس وہ ہے جو آخر بین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بصیرت دینی عطا ہو تاکہ ہم ابلیس کے پھندوں اور اس کے دام ہائے فریب کو دیکھ سکیں، نہ کہ دانائے دنیا کے تمام میں اندھے ہو کر اس میں جا گریں۔ کچھ ناگزیر مثالیں بازار دام شیطان ہیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بازار ابلیس کا میدان ہے، روئے زمین کا بدترین حصہ بازار ہے، یہ شیطان کا میدان ہے جہاں وہ صبح کے وقت اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے اور اپنی کرسی لگا لیتا ہے اور بساتے فریب بچھا کر ناپ تول اور پیمائش میں بد دیانتی کرتا اور ناخالص مال بیچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازروئے فرمودات معصومین بازار میں زیادہ دیر تک ٹھہرنا مکروہ ہے، کیونکہ بازار صرف جائے معاملات اور بازار کے ساتھ خصوصی نسبت صاحبان فہم کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کیونکہ بازار صرف جائے معاملات ہے اور بازار کے ساتھ خصوصی نسبت صاحبان فہم کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ نیز سب سے پہلے بازار میں داخل ہونا اور سب کے بعد وہاں سے نکلنا بہت مکروہ ہے، کیونکہ اس دوران میں شیطان انسان کا رفیق ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے 18 رمضان المبارک کے دن عبد الرحمن ابن ملجم کو کوفے کے بازار میں گھومتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، یا کیا کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، گھوم رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بازار شیطانوں کی جگہ ہے۔ یعنی بازار میں بلا ضرورت گھومنا خواہ قابل اعتراض سرگرمیوں میں مصروفیت کو مستسلم ہے۔ چنانچہ آج بھی بازار میں بلا وجہ گھومنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ تقویٰ چاہتے تو آپ کو اسی طرح احتیاط کرنا ہوگی جس طرح راہ پرخار کا مسافر کرتا ہے۔ بازار میں داخلے کے وقت استعاذہ۔ جب آپ بازار میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ کی یوں التجا کیجیے، پروردگار میری حفاظت فرما کے گناہ میں نہ پھنس جاؤں، معاملے میں بد دیانتی کا مرتکب نہ ہوں، جھوٹ نہ بولوں، کسی کی بے عزتی اور توہین نہ کروں، دھوکے اور فریب سے بچوں، غلط قسم کے خیالات کی تبلیغ نہ کروں اور حرص اور لالچ کا شکار نہ ہوں۔ یہ سارے کے سارے شیطانی فریب اور ابلیسی ہتھ کنڈے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بازار مت جائیے اور لین دین نہ کیجیے، بلکہ مقصد میرا یہ ہے کہ اپنے خداداد عقل و حواس سے کام لیجیے اور محتاط رہیے۔ ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ میں نے جناب سے پوچھا، میرا ایک عورت سے لین دین ہے، مجھے ناچار اس کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، کیا مجھے اسے دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اتق اللہ، بس خدا کا خوف دل میں رکھ اور احتیاط کر۔ ملاحظہ فرمائیں، یہی نگاہ بار بار اس عورت کے چہرے پر پڑنے سے شہوت زدہ ہو سکتی ہے اور حظ نفس کا باعث بن کر اس کی بدبختی کی وجہ بن سکتی ہے۔ بازار کے اندر شیطان کا پھندا، حتیٰ کہ آپ کو رستہ چلتے ہوئے بھی متوجہ و محتاط رہنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک راہ میں دام شیطان موجود ہے تو دوسرا راستہ اختیار کیجیے، خواہ وہ کتنا ہی دور ہو۔ مثلاً اگر آپ کے راستے میں سینما یا دوسرے فواہش کا کوئی مرکز ہے، بازاری یا عریاں بے پردہ عورتیں یا ان کی تصویریں جو ہجیان شہوت کا باعث ہو سکتی ہیں، تو دوسرا راستہ اختیار کریں تاکہ آپ کی نگاہ ایسے حرام مناظر پر نہ پڑے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ایسے فریب میں پڑنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ کم از کم ایسے مناظر دل کو خدا تعالیٰ سے غافل تو کر ہی سکتے ہیں۔ رفیق سفر خطرناک پھندا۔ کبھی کبھی خود انسان کا رفیق سفر بھی ابلیس کا دام ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بد زبان، غیبت کرنے والا اور نااہل ہو سکتا ہے۔ ایسے ساتھی کو فوراً بدل دینا چاہیے۔ دو ہم نشینوں کا، بالخصوص جب وہ عورتیں ہوں جو عموماً کم حوصلہ ہوتی ہیں، شیطانی فریب میں پھنس جانے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ جب آپس میں باتیں کرتے کرتے دوسروں کا ذکر درمیان میں آتا ہے تو کبھی کسی کا اور کبھی کسی کا ذکر کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ مباح باتوں سے گزر کر غیبت، تہمت، افتراء و استہزاء اور افشائے راز اور ہتک حرمت تک پہنچ جاتی ہیں۔ دام ابلیس ایسا ہی ہے کہ پہلے تو خوش کلامی، خوش گپیوں اور احوال پرسیوں کا دانہ دکھاتا ہے اور پھر ان کے نیچے چھپے ہوئے فعل حرام کے جال میں انہیں پھنسا دیتا ہے۔ کئی بار آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ دو شخص بڑی دوستانہ صحبت میں بیٹھ گئے، ان کی باتوں میں ابتدا میں کوئی عیب یا خرابی نہ تھی، لیکن ایک گھنٹے کے اندر ان کی باہمی باتوں نے انہیں دوزخ کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا۔
اب وہاں سے نکلنا ایک طویل محنت ہی سے ممکن ہے۔ اس صورت میں اگر وہ دونوں مسجد میں بھی جائیں گے تو یہ خیال نہ کیجیے کہ خدا پرست ہو گئے، کیونکہ شیطان بدستور ان کے ہمراہ ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے۔ الغرض ابلیس کے پاس اتنے دام ہے کہ اگر انسان صاحب تقوی یا محتاط نہ ہو تو اس کو اس طرح جکڑتا ہے کہ جب تک جہنم میں نہ پہنچا دے چھوڑتا نہیں۔ اے اہل عقل، احتیاط کیجیے اور خصوصاً زبان کو پورے قابو میں رکھیے۔ آپ کو دوسروں میں کیڑے نکالنے سے کیا مطلب؟ ہر شخص اپنے اعمال و افعال کے حساب کا ذمہ دار ہے۔ کسی ایک کا بوجھ دوسرے کی گردن میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، چغلی کھانا، یہ غیبت کرنا شیطان کا دام ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس دام سے احتیاط کیجیے۔ عورت سب سے خطرناک دام ہے۔ سب سے اہم اور بقول صحیح شیطان کا خطرناک ترین دام عورت ہے، ماں سوائے ان عورتوں کے جنہوں نے عمر بھر شیطان سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ مرد کے شکار میں تو کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن عورت بہت جلد شیطان کا شکار ہو کر مرد بیچارے کے لیے اس کا دام بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ شیطان اپنے تمام قوا کے بھرپور استعمال کے باوجود جناب آدم کو نہ بہکا سکا اور بالآخر حوا کو اپنے دام فریب میں پھنسا کر اس کے ذریعے سے آدم کو فریب دیا؟ روایت میں آیا کہ شیطان نے جناب یحییٰ سے کہا، جب کبھی بھی میں کسی کو اپنے دام میں لانے سے عاجز ہو جاتا ہوں تو اپنی مقصد براری کے لیے کسی عورت کا دامن پکڑتا ہوں۔ جی ہاں، عورت کی مدد سے وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی برکت سے اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ عورت کی ہم نشینی، گناہ کا مقدمہ۔ یہی وجہ ہے کہ روایت اہل بیت میں وارد ہوا ہے کہ عورت کی زیادہ ہم نشینی انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، بلکہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اس کی قربت شیطان کے داموں میں سے ایک دام ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک حرف آپ کی فکر کی راہیں بدل دیتا ہے، آپ کو جذباتی بنا دیتا ہے اور بہت سے گناہوں کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور بہت ہی افسوس کا مقام ہے اگر عورت بیگانہ ہو، نامحرم ہو اور اس پر مستضاد اگر وہ آپ کے ساتھ اکیلی ہو تو پھر دام شیطان بڑا ہی سخت اور خطرناک ہے۔ بیگانہ یا اجنبی عورت سے مصافحہ یا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینا حرام ہے۔ ان غیر متقی حیوانوں کو ذرا دیکھو کہ کس قدر شیطان کے دام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ عورت کے بدن کا مرد کے بدن سے چھو جانا بھی شیطان کا ایک دام ہے۔ برسیسائے عابد کا واقعہ۔ ایک عابد گوشہ نشین جس کا نام برسیسا تھا ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ لوگ اس کو مستجابات الدعویٰ کہتے تھے۔ اس کی دعا ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت مانی جاتی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیٹی کسی سخت مرض میں مبتلا ہو گئی اور کوئی علاج بھی اس پر کارگر ثابت نہ ہوا۔ آخر کار اس کے علاج اور شفا یابی کو برسیسا عابد کی دعا پر منحصر سمجھا گیا، لیکن وہ اپنی عبادت کی خلوت کو چھوڑ کر شہر یا قصر شاہی میں جانے پر راضی نہ ہوا۔ آخر کار وہ لوگ مجبور ہو کر بیمار شہزادی کو برسیسا کی عبادت گاہ میں لے آئے تاکہ اس کی دعا سے وہ صحت یاب ہو جائے، اور اسے اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بدبخت عابد اگر واقعی صاحب تقوی ہوتا تو فریاد کرتا، شور مچاتا کہ اجنبی لڑکی کو میرے عبادت خانے میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسے لے جاؤ، میں اس کے لیے دعا کروں گا، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اس مقام پر اس نے احتیاط نہ کی۔ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ بیگانہ لڑکی کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، لیکن اس نے اس حقیقت کو اہمیت نہ دی اور شیطان کے دام میں پھنس گیا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر دیکھا اس کے حسن بیمار نے اس کی تمام تر توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ وہ ساری عمر اسی صورتحال سے دوچار نہ ہوا تھا۔ یہاں ذہنی اور جذباتی دلالی شیطان جیسا جفاکر فریب کار کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی عبادت اس عابد کی شہوت کو قابو میں نہ رکھ سکی اور بالآخر اس نے منہ کالا کر ہی لیا اور فعل حرام کا مرتکب ہو گیا۔ لیکن شیطان نے اس پر اکتفا نہ کیا اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ظالم، تو نے خود کو رسوا کر ڈالا، کل جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تو نے بادشاہ کی بیٹی سے زنا کیا ہے تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر موت
تو موت سے بچنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دے، اور جب تجھ سے پوچھے کہ لڑکی کہاں ہے تو کہنا کہ مجھے کیا خبر کہاں چلی گئی۔ قصہ مختصر کہ اسے اتنا وسوسہ زدہ کیا کہ اس نے لڑکی کو سوتے میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، پھر اس کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی اور پتھر ڈال کر اسے ڈھک دیا۔ یہ ملعون دشمن ایک ہی دام پر اکتفا نہیں کرتا اور تا وقت کہ خود اپنے مقام پر نہ پہنچائے دم نہیں لیتا، تاکہ ایمان و انسانیت کی اگر ذرہ بھر بھی کوئی رمق اس میں باقی رہ گئی تو اسے محروم کر دے۔ دوسرے دن جب بادشاہ کے لوگ برسیسا کے پاس لڑکی کی خبر کو آئے تو اس نے تحجل کیا اور کہا میں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد کا مجھے کوئی علم نہیں۔ روایت ہے کہ ابلیس لڑکی کو تلاش کرنے والوں میں سے ایک کے سامنے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا اور اسے کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ لڑکی کہاں ہے، پھر ان سب کو اس کے مقام دفن پر لے گیا اور ان کو قبر کی جگہ دکھائی۔ لوگوں نے برسیسا کا عبادت خانہ ڈھا ڈالا اور اس کو گھسیٹ کر بادشاہ کے پاس لے گئے، سب اس کی شکل پر تھوکنے لگے۔ دیکھا آپ نے، ایک لہجہ حوث رانی، ایک عمر پریشانی، ایک لمحے کی ذلت نفس اور اس کے بعد مفاسد کا طوفان۔ غرض یہ کہ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ پرانے زمانے کی پھانسی آج جیسی نہیں ہوتی تھی کہ فوراً گلا گھونٹ کے مار دیا، بلکہ وہ کافی دیر لٹکا رہا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہوا۔ بدبخت برسیسا کے پاس تختہ دار پر کوئی فریاد نہیں تھی۔ جس وقت انتہائی فشار کے عالم میں اس کی جان نکلنے لگی تو شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا اور کہنے لگا اگر اس وقت تو مجھے سجدہ کر لے تو تجھے بچا لوں۔ جان بچانے کی خواہش میں وہ اس پر بھی راضی ہو گیا۔ اس طرح شیطان نے دم آخر اس کو ایمان سے بھی محروم کر دیا تاکہ اسفل السافلین میں اسے اپنا ہمنشین بنائے۔ مجلس نمبر 9۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ استعاذہ صرف تقوی کے ساتھ مفید ہے۔ رات کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ استعاذہ کا رکن اول تقوی ہے۔ اگر تقوی موجود ہو تو استعاذہ کی حالت و کیفیت اور شر ابلیس سے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی اور جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی زبان سے ادائیگی نتیجہ خیز ہیں، ورنہ آپ 1000 بار اعوذ باللہ کہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج رات ایک اور مطلب جو اس آیت شریفہ سے مستفاد ہوتا ہے عرض کرتا ہوں۔ بے تقوی دل شیطان کا گھر، جو دل تقوی سے بے نصیب ہے یقین جانی کہ وہ شیطان کا ڈیرا ہے۔ ایسے دل سے شیطان آسانی سے رخصت نہیں ہوتا۔ بے تقوی دل وہ دل ہے جس میں یاد خدا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی شہوات، نفسانی خواہشات، عارضی امیدوں، ہوا و ہوس، حرص و آز، خود پسندی، خود نگری اور شیطانی وسوسوں کی آماجگاہ ہے اور دنیا کی چند روزہ زینت و آرائش کی بے مصرف آرزوگاہ ہے۔ ایسا دل شیطان کی اقامت گاہ اور اس کی اخلاق سوز سرگرمیوں کا مرکز ہے، اور جب تک ان امراض سے یہ شفا یاب نہ ہو اور شیطانی اہداف و مقاصد کی تحقیق میں تعاون سے دستبردار نہ ہو، ناممکن ہے کہ ہمیں حقیقت استعاذہ پیدا ہو۔ مرغن غذا اور بھوکا کتا، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھوکا کتا در حالانکہ آپ کے پاس روٹی اور گوشت ہو آپ کی طرف رخ کرے تو کیا وہ صرف آپ کے دھتکارنے اور چخ کہنے سے آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ اگر آپ اس کو دفع کرنے کی غرض سے ڈنڈا بھی اٹھائیں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کے پاس موجود خوراک پر اس کی نظر ہے تو اسے ڈنڈا بھی مار لیجئے، وہ دور نہیں ہوگا اور حصول غذا کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو اگر کتا آپ کی طرف رخ کرے گا تو آپ کے پاس آپ کے صرف چخ کہنے سے دفع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تیز قوت شامہ اسے بتا دے گی کہ آپ کا پیچھا کرنے کی زحمت سے کوئی فائدہ نہیں۔ بیمار دل شیطان کی ضیافت گاہ،
آپ کا دل شیطان کی نظر میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اس کی خوراک موجود ہے، یعنی اس میں حب جاہ و مال و زر و زیور اور شہرت دنیاوی کی آرزو موجود ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا پسندیدہ اقامت خانہ ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے اس میں ایسی حرص موجود ہے کہ سب کچھ پا لینے کے باوجود کم نہیں ہوتی، تو اس میں ایسا بخل موجود ہے جو ہاتھ سے کچھ نہ دینے کے باوجود قائم رہتا ہے، اور بغض و حسد بھی اس میں فراواں مقدار میں موجود ہے، تو بہت خوش ہوتا ہے کہ واہ واہ کیا خوب مزیدار جگہ ہے کہ ہر من بھائی چیز یہاں موجود ہے، چنانچہ وہیں برا جمان ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، اس معمولی سی چخ کا اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ دشمن بڑا ضدی ہے، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے نجات پانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کی خوراک اور اس کی سب من بھائی چیزیں وہاں سے نکال دیں، پھر یہ ایک ہی اعوذ باللہ سے بھاگ جائے گا، ایک ہی استعاذہ اس سے آپ کی جان چھڑا دے گا، کیونکہ جس دل میں حب جاہ اور مال و منال دنیا نہیں ہے، اس ملعون ازلی کو وہاں سے کیا مل سکتا ہے؟ اکثریت گرفتار ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ جب شیطان جناب یحییٰ کے سامنے نمودار ہوا تو آپ نے بنی آدم کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب میں بتایا کہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہے۔ پہلا گروہ تو ان برگزیدان ایزدی کا ہے جس پر ہماری کوئی دسترس نہیں، وہ گروہ انبیاء و معصومین کا ہے۔ دوسرا گروہ ان انسانوں کا ہے کہ ہم پوری قوت اور عزم و ارادے سے اور بڑی زحمت اٹھا کر ان کو منحرف تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ توبہ و استغفار سے ہماری سب محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلافی و عافیت کر لیتے ہیں اور پھر سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تیسرے گروہ میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہمارا بصیرہ ہے اور یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اے اہل ایمان ایسے اعمال بجا لاؤ کہ شیطان تمہارے دلوں میں رہا نہ پا سکے، ورنہ صرف زبانی طور پر استعاذے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چور نقب کی فکر میں شیطان کو دل میں جاگزین ہونے سے باز رکھنے کے لیے سب سے پہلے تقوی کی ضرورت ہے، یعنی ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے، از قسم ہوا و حوث، رذیل اخلاق، کینہ خصائل اور ایسی تمام صفات قبیحہ جو انسان کو حرام کاری اور حرام خوری پر اکساتی ہیں۔ دل پاک و صاف ہو، جب دل ان رذائل سے پاک ہوگا تو پھر ان میں تقوی ہوگا اور خوف خدا اور خوف روز آخرت اس میں ہوگا، تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی یہ انتہائی خواہش و کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس دل میں راہ پالے، لیکن اسے راہ ملتی نہیں ہے۔ یہ ایسے چور کی طرح ہے جو کسی قلعے میں داخل ہونے کے لیے اس کی مضبوط فصیل میں پاؤں رکھنے کی جگہ یا کسی سوراخ کی تلاش میں سرگردہ ہوں، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ قلعے کے محافظ بیدار اور خبردار ہیں تو بہاری سے کھسک جاتا ہے۔ ابلیس خانہ دل کے گرد، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل ہر گناہ سے پاک ہیں، اور دل پاک ہو تو سب اعضاء و جوارح کی اصلاح ہو جاتی ہے اور ان سے کوئی شر یا بدی سرزد نہیں ہوتی، چنانچہ ان کی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور پیر سب گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ طائف یعنی طواف کرنے والے، چکر لگانے والا، یہاں مراد خانہ دل کے گرد نقب زنی کے لیے سوراخ وغیرہ کی تلاش میں گھومنے والے شیطان کا کوئی فرد ہے۔ من الشیطان گروہ ابلیس سے یہ ان چوروں کا ذکر ہے جو خانہ دل کے گرد نقب زنی کے لیے سوراخ کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، لیکن یک بارگی تذکرو، خانہ دل کا مالک مومن یاد خدا میں مشغول ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار شر ابلیس سے مجھے پناہ عطا فرما، چنانچہ فوراً ان کی آنکھیں نور بصیرت سے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ چور سے خبردار ہو جاتے ہیں۔ یہاں میری غرض طائف من الشیطان کے الفاظ سے ہے، یعنی مومن کے دل کے گرد اس میں وسوسہ اندازی کے ارادے سے چکر لگانے والا شیطانی گروہ کا فرد۔ یاد رکھیے اگر دل میں
اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو تو وہ پاک و پر اخلاص ہوتا ہے، اور تقوی کا چراغ اپنی تیز روشنی کے جھماکوں سے چور کو رسوا کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے فرار کر جاتا ہے۔ افسوس ہے اس دل پر جس میں تقوی نہ ہو، بلکہ اس کی بجائے حب دنیا ہو، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے چنگل سے بآسانی کبھی رہائی نہیں پا سکے اور آخر کار اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ خودکشی کیوں کی؟ خوف خدا سے محروم حریص تاجر نے اپنا 30,000 روپے کا مال 1,000 میں بیچ دیا اور بڑا خوش تھا کہ بہت نفع کمایا، لیکن جب تیسرے روز ہی وہی مال 3 لاکھ روپے میں فروخت ہوا تو وہ دکھ سے بے حال ہو گیا کہ کیوں جلدی کر کے 2 لاکھ روپے کے نفع سے بے نصیب رہا۔ اپنے ساتھی تاجروں کے حسد میں انگاروں پر لوٹ گیا اور آہوزاری میں مبتلا رہا۔ نہ دن کو چین، نہ رات کو نیند، نہ کھانا نہ پینا، یہی حسرت اس کی جان کا روگ بنتی گئی کہ 2 لاکھ روپے کھو دیے۔ آخرکار چونا اور گندک پھانک کر زندگی کے عذاب سے رہا ہوا اور شیطانی گروہ میں جا ملا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا دل مال دنیا کی محبت میں مبتلا تھا اور وہ 1000 جان سے اس پر فدا تھا۔ حب دنیا اس کے قلب و روح پر ایسا سوار تھا کہ اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ استعاذہ کیوں کارگر نہیں؟ ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ حب دنیا راس الخیل الخطیطہ، ہر گناہ کی جڑ حب دنیا ہے۔ آپ اپنے دل کو ہر آلودگی سے پاک رکھیں، کیونکہ اگر صرف زبان کی حرکت ہی کافی ہوتی تو کیا آپ ہر نماز کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نہیں کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ نماز کے دوران آپ کے حواس سوائے نماز کے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، حالانکہ دوران نماز آپ کی زبان پر بہرحال ذکر خدا جاری ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی کہ تنہا زبان کسی کام کی نہیں۔ ایک شخص کا بٹوا کھو گیا، وہ صبح سے شام تک اس کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ مغرب کے وقت نماز کے دوران اسے یاد آیا کہ بٹوا اس نے فلاں جگہ رکھا تھا، چنانچہ سلام کے فوراً بعد اس نے نوکر کو بلوا کر اس جگہ سے بٹوا لانے کا حکم دیا۔ غلام نے عرض کیا، مالک، آپ نماز پڑھ رہے تھے یا بٹوا ڈھونڈ رہے تھے؟ یاد رکھیے کہ دل میں نور کی آمد کو روکنے والی 4 چیزیں ہیں۔ جب تک ہم ان سے نہیں بچیں گے، دل پر تاریکی کا غلبہ رہے گا۔ سب سے پہلی چیز جس کا دور کرنا لازمی ہے نجاست بدنی ہے، دوسری خدا کی نافرمانی، تیسری شر اور وسوسہ شیطانی، اور چوتھی چیز جس سے احتراز ضروری ہے اخلاق رذیلہ میں ہے جو انسان کو حیوان جیسا بنا دیتے ہیں۔ اور جب تک دل اخلاق رذیلہ میں گرفتار رہے گا، استعاذہ کی حقیقت سے بے بہرہ رہے گا۔ ایسا انسان موت کے وقت بھی شیطانی کے تصرف میں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان اپنی نیتوں پر محشور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ باطن اور نیت کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ موت کی یاد حقیقت نما ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بہت کم خطبے ایسے ہیں جن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود نہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، موت کو مت بھولو، کیونکہ یہ قلب و روح کے امراض کا سب سے بڑا علاج ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو ہمیشہ نظر میں رکھتا ہے، یوں سمجھو کہ اپنی ہدایت و اصلاح کا دروازہ اس نے کھول لیا ہے۔ دن کے کام کاج کے بعد جب شام کو گھر جاؤ تو یہ یاد رکھو کہ عین ممکن ہے کہ صبح تمہارا جنازہ اس گھر سے برآمد ہو، اور صبح کے وقت جب رزق کی تلاش میں گھر نکلو تو اس امکان کو نظر انداز نہ کرو کہ گھر میں واپسی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر انسان اس انداز فکر کو خود میں راسخ کرے تو رفتہ رفتہ حسد، بخل، حرص، نفاق، کینہ، وسواس شیطانی، غفلت وغیرہ جیسی بے وقت اور فضول چیزوں سے نجات پا لیتا ہے۔ مجھے جب معلوم ہی نہیں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں تو پھر میں حرص کیوں کروں؟ خواہ مخواہ اپنی بے اعتدالیوں سے دوسروں کو ناراض کیوں کروں؟ شہد کے گرد مکھیاں، ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے بہرحال دیکھا ہے کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں کس طرح مٹھاس اور چکنائی کے گرد موجود رہتے ہیں۔ کتنا ہی آپ پنکھوں سے انہیں اڑائیں اور دور کریں،
وہ دور نہیں ہوں گے۔ انہیں دفع کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ شیرینی اور چربی وغیرہ کو اٹھا لیں تاکہ یہ حشرات مایوس ہو کر خود بخود وہاں سے چلے جائیں یا پھر آپ کے ہلکے سے اشارے سے وہ جگہ چھوڑ دیں۔ اے مومن، اپنے دل کو جملہ کثافتوں سے پاک کر تاکہ شیاطین تیرے ایک ہی استعاذے سے اس سے دور ہو جائیں۔ سید سجاد جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعائے حزین میں جسے آپ نماز شب کے بعد قرات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور یوں عرض گزار ہیں، پروردگار میری مدد فرما، شیطان میرے دل پر حملہ آور ہے۔ جب مومن کے دل میں شیطان کی خوراک بننے والی کوئی چیز ہی ہے ہی نہیں تو اگر وہ اہل ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہی استعاذے سے شیطان لعین کو دفع فرما دے گا۔ شیطان توبہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ روایت ہے کہ جب یہ آیا گناہ کا ارتکاب کر کے بعد میں توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نازل ہوئی تو شیطان چیخا، اس کے چیلے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس ملعون ازلی نے جواب دیا کیوں کرنا چیخوں، ہم اتنی زحمت اور کوشش سے انسان سے گناہ کرواتے ہیں اور وہ توبہ کر کے ہماری تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ہر شیطان نے اس بارے میں اپنی اپنی رائے دی لیکن کوئی بھی رائے تسلی بخش ثابت نہ ہوئی۔ خناس نے کہا اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ انسان کو در توبہ تک نہ پہنچنے دیں اور اسے اس کی توفیق سے محروم رکھیں۔ ابلیس بولا ٹھیک ہے، تیری رائے بالکل صحیح ہے، یقیناً اس کا اگر کوئی علاج ہے تو صرف یہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا اسوہ، آپ اللہ تعالیٰ کی حضور یوں فریاد کرتے ہیں، خدا بندہ مجھے اس دشمن سے اپنی پناہ میں رکھنا جو میری ہلاکت کے در پہ ہے۔ اے ہر درماندہ و بیچارہ کے مددگار، میں بیچارہ اور بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ ایک طرف سے یہ کتا مجھ پر حملہ آور ہے اور دوسری طرف سے دنیا اپنی تمام تر آرائشوں، نیرنگیوں اور فریب کاریوں سے رجھا رہی ہے، جبکہ میرے قلب اور باطن پر ہوا و حوث کا غلبہ ہے۔ میں تجھ سے اس کے خلاف مدد کا طلبگار ہوں۔ زمانے غیبت میں دعائے غریق، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے زمانے غیبت کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس پرفتنہ زمانے کے مفاسد اتنے شدید اور عام ہوں گے کہ حالت ایمان میں مرنے والے پر فرشتے تعجب کریں گے۔ راوی نے عرض کیا کہ اس عہد پرفتن کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ دعائے غریق پڑھا کریں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے رحمان و رحیم، اے دلوں کو ہدایت دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ انسان کو چاہیے کہ خود کو واقعی بے بس اور بیچارہ سمجھے، بالخصوص اس عہد میں جبکہ شیاطین دندناتے پھر رہے ہیں۔ کوئی دل ان کا شکار ہونے سے بچا ہوا نہیں۔ پروردگار تو ہمارے دلوں کو شر شیطان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔